بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 جولائی 2020 ہے اور دن ہے سوموار کا۔ ناظرین اکرام، میں ہوں محمد الیاس انصاری۔ آج جس موضوع پر ہم بات چیت کریں گے وہ بھارت اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اس خطے پر اثرات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2014 میں نریندر مودی اقتدار میں آئے اور تب سے انہوں نے اپنی جارحانہ خارجہ پالیسی کے ذریعے سے پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کا ایجنڈا ہندو نیشنلزم، اسلام دشمنی اور سب سے بڑھ کر پاکستان دشمنی تھا، جو کہ بالکل عیاں ہے ان کے ہر ایکشن سے۔ بھارت کی اندرونی سیاست میں ان کے اندرونی مسائل اتنے زیر بحث آئیں یا نہ آئیں، لیکن پاکستان ضرور زیر بحث آتا ہے۔ لہٰذا ہندتوا پالیسی کو لیتے ہوئے، اسے سامنے رکھتے ہوئے نریندر مودی نے اقتدار جو ہے وہ حاصل کیا اور اس کے بعد پاکستان کو مسلسل دباؤ میں لانے کے لیے افغانستان کے راستے سے، کبھی ایران کے راستے سے، ان دونوں مسلم ممالک کے ذریعے سے پاکستان کو دباؤ میں لانے کے ساتھ ساتھ بھارت خود بھی لائن آف کنٹرول کے ذریعے سے پاکستان پہ مسلسل گولہ باری کرتا رہا، پاکستان کے لیے مسلسل مشکلات پیدا کرتا رہا۔ کلبھوشن یادیو جیسے دہشت گرد بھیج کے دہشت گردی کا نیٹ ورک جو ہے اس کو ایکٹیو کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتا رہا۔ عدم استحکام سے دوچار کرنے کی اس کی یہ کوششیں مسلسل جاری رہیں اور پاکستان سے 6 گنا بڑا بھارت آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، وسائل کے اعتبار سے، اور اپنے سے 6 گنا چھوٹا ملک جو اس کا پاکستان کے ساتھ واسطہ ہے، تو وہ اسے دبانا اپنے لیے بہت آسان سمجھتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس سال ہوا یوں کہ جون کے مہینے میں ہندوستان کی چین کے ساتھ سرحدی طور پر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ یاد رہے کہ ہندوستان کا چین کے ساتھ ہمالیہ کے پہاڑوں میں اس خطے کے اندر کوئی 3000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا سرحدی بارڈر ہے، اور ان میں سے اکثر علاقے جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے درمیان متنازع ہیں، اور تنازع کی وجہ قدیم تبت کے وہ علاقے ہیں جو انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ قبضے کر لیے تھے، اور جاتے ہوئے وہ ان علاقوں کی تقسیم کچھ اس انداز سے کر کے گیا جو چین کو قابل قبول نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ چین ہندوستان کے اندر ایسے بہت سارے علاقوں کے اوپر اپنا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرے علاقے ہیں، اور اسی تناظر کے اندر 1962 میں چین کی ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہو چکی ہے۔ ہندوستان کا ایک صوبہ اروناچل پردیش، اس پہ چین نے قبضہ بھی کیا اور بالآخر معاملہ سیٹل ہو گیا۔ چین اپنی فوجیں وہاں سے واپس لے کر چلا گیا۔ اب اس کے بعد یہ کشیدگی جو کہ وقفے سے جاری تھی، اس میں شدت اس سال گلوان کی وادی کے اندر پیدا ہوئی۔ لداخ کا وہ علاقہ جو مقبوضہ کشمیر کا حصہ تھا، اور پچھلے سال اگست کے اندر جس طریقے سے نریندر مودی نے کشمیر کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا، تو وہ جو لداخ کا علاقہ ہے اس کے قریب یہ کشیدگی پیدا زیادہ ہوئی۔ ویسے تو 2-3 اور جگہ بھی ہیں جہاں پر یہ کشیدگی پیدا ہوئی، جو ہندوستان کی ریاست سکم کے پاس بھی ہے، نیپال کے قریب بھی ہے، اور اس کے بعد یہ والا علاقہ بھی ہے جو گلوان ویلی کہلاتی ہے۔ تب سے کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ اب ہندوستان کو ایک عرصے کے بعد اپنے سے زیادہ بڑے طاقتور ملک کے ساتھ واسطہ پڑا ہے۔ دونوں ملک ایٹمی قوت ہیں، ویسے تو پاکستان بھی ایٹمی قوت ہے، لیکن اگر ہم بات کریں اخراجات کی، دفاعی اخراجات کی، دفاعی قوت کی، تو دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ جو دفاع کے اوپر اپنے خرچ کرتا ہے وہ چین ہے، اور دنیا میں تیسرا سب سے بڑا ڈیفنس سپینڈنگ کرنے والا ملک بھارت ہے۔ ناظرین اکرام، سویڈن کے ایک اسٹاک ہوم کے اندر واقع پیس انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ کے مطابق 2019 میں بھارت نے اپنا جو ڈیفنس کا بجٹ رکھا تھا وہ تقریباً 71 ارب 10 کروڑ ڈالر کا تھا۔ اس کے مقابلے میں چین کا جو بجٹ تھا سیم ایئر کے اندر وہ 261 ارب ڈالر کا تھا۔ بہت بڑا فرق ہے۔
اور اس اعتبار سے دنیا کے اندر امریکہ کے بعد چین سب سے زیادہ دفاع کے اوپر خرچ کرنے والا ملک ہے۔ تو ناظرین کرام، اب پہلی مرتبہ ہندوستان کو واسطہ پڑا ہے ایسے ملک سے جو اس سے بڑا ہے، آبادی میں، معیشت میں، فوجی قوت کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، ویٹو پاور رکھنے کے حوالے سے، سفارتی اعتبار سے۔ تو اب اس کے اوسان خطا ہو گئے ہیں، اس کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اسے پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ چھوٹے ملکوں کو ستانے کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹے ملک کو کیا پرابلمز فیس کرنا پڑتے ہیں۔ اب بھارت کو بھی کچھ اس انداز سے سوچنے کا موقع ملا ہے، اپنی بہت ساری خامیاں اس کی جو ہیں اس کے سامنے آئی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے ہم بات کریں گے دو حوالوں سے کہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان کیا بنے گا، اور اگر معاملہ جو ہے اس میں کشیدگی برقرار رہتی ہے تو اقتصادی طور پر جو ہے وہ صورتحال کیا پیدا ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر جنگ ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہیں، پڑوس میں پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے، تو اگر خدا نخواستہ لڑائی بہت شدت اختیار کر جاتی ہے تو دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ جو ہے وہ دنیا کے لیے، پورے خطے کے لیے ہی نہیں پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ اس سطح پر بالفرض نہیں بھی جاتی ہے، اور جس کا امکان بھی یہی ہے، تو اس صورت میں بھی ہوگا کیا؟ پیش نظر یہ رہے کہ اس وقت چین کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ چین میں تبت اور سنکیانگ صوبے کے اندر، جسے شنجانگ بھی کہا جاتا ہے، جو مسلم اکثریتی صوبہ ہے، وہاں علیحدگی کی تحریک کا سامنا ہے، مسلسل سامنا ہے۔ گو اس میں کوئی ملٹری کے انداز میں وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی عوامی سطح پر شدید جو ہے مشکلات کا سامنا ہے۔ اس طریقے سے بھارت کو بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ بھی بھارت میں ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ اگر ہم چین کی طرف دوبارہ جا کر بات کریں، تبت اور سنکیانگ کے علاوہ، تو چین کے لیے اس وقت ہانگ کانگ کی صورتحال جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے، پریشان کن ہے۔ پڑوس میں تائیوان ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کو دشواری کا سامنا ہے۔ پھر ساؤتھ چائنا سی ہے، جہاں پہ تقریباً 8 ممالک اس خطے کے اندر دعوے دار ہیں کہ وہ بہت سارے جزیرے جو قدرتی طور پہ بنتے ہیں وہ ان کے ہیں، اور وہ دعوے دار ہیں اس چیز کے کہ جو اس میں سے وسائل نکلتے ہیں وہ ان کا اس میں حصہ ہے۔ وہاں ایک بہت کشیدہ کیفیت ہے، اور پچھلے دنوں بھارت نے امریکہ کے ساتھ مل کر بحری مشقیں بھی کی ہیں جنوبی چین کا جو ساؤتھ چائنا سی جو ہے اس کے اندر۔ تو ناظرین کرام، یوں چین کو شدید قسم کے دباؤ کا بھی سامنا ہے ہر طرف سے، اور جاپان، آسٹریلیا، ہندوستان کو ملا کر اس نے ایک الگ سے محاذ جو ہے وہ بنایا ہے کوائڈ کے نام سے، اور بھارت کو وہ انگیج کرنا چاہ رہا ہے، اور بھارت کے ذریعے سے امریکہ جو ہے چین سے لڑنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس پورے خطے میں حالات مزید کشیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو معاملات بہت بگڑیں گے۔ چین اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے پڑوسی ممالک کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھائے گا۔ چین کے پاکستان کے ساتھ پہلے ہی بہت اچھے تعلقات ہیں، اس کے نیپال کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں، جبکہ ہندوستان کے تعلقات نیپال کے ساتھ کشیدہ ہیں۔ اب بھوٹان کے ساتھ بھی نیپال اپنے تعلقات کو بہتر بنا رہا ہے۔ سملرلی بنگلہ دیش، جو شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد وہاں پر وزیر اعظم ہیں، اور وہاں پر روایتی طور پر ہندوستان اس کو اپنے ساتھ سمجھتا تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں اس میں بھی ہمیں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے عرصے جو ہے چائنا نے $25 ارب کے معاہدے کیے تھے وہاں پر انویسٹمنٹ کے بنگلہ دیش میں، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے وہ چین کے نسبتاً قریب ہوا ہے۔ ابھی چند روز پہلے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کو فون کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پورے خطے کی جو نئی صف بندی ہو رہی ہے یہ اسی کے تناظر میں ہے۔ افغانستان سے امریکہ اپنا بوریا بستر سمیٹنے کے چکر میں ہے۔ ہندوستان کو اپنا جو وہاں پہ اس نے بھاری سرمایہ کاری کی تھی وہ ڈوبتی ہوئی افغانستان پہ نظر آ رہی ہے۔
چین میں ایک اور تبدیلی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں چین جو ہے وہ ایران جو ہے وہ بھارت کو چابہار ریلوے والے پروجیکٹ سے نکال چکا ہے. یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. سری لنکا کے اندر وہ آلریڈی جو ہے ایک بندرگاہ بنا چکا ہے چین. بھارت کو اس پہ تشویش ہے. مالدیپ کے ساتھ بھی چین کے بڑے اچھے تعلقات ہیں جو بھارت کے پڑوس میں ایک مسلمان چھوٹا سا ملک ہے, جزائر ہیں اس کے, مسلمان ملک ہے. وہاں پہ بھی اس کو کشیدگی کا سامنا ہے. بھارت جو ہے اپنے آپ کو وہاں پہ بھی تنہا محسوس کرتا ہے. تو ان حالات میں اب ایک نیا محاذ بن سکتا ہے جس میں بھارت کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ, یورپ, جاپان, آسٹریلیا, اس کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا جو کہ ایک مسلمان ملک ہے, انڈونیشیا اور ویتنام کو بھی وہ اپنے ساتھ ملائے, اور یوں اس طریقے سے وہ ایک کشیدہ پورے خطے کے اندر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اگر جنگ ہوگی تو یہ پھر دو ملکوں تک معاملہ نہیں رہے گا, یعنی چین اور ہندوستان تک نہیں رہے گا, بلکہ اس میں پڑوس کے ممالک کو کودنا پڑے گا. پاکستان بھی اس میں کود سکتا ہے, پاکستان کو مجبوراً شاید کودنا پڑ جائے اس میں. اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جب اس میں اترے گا, اس میں جاپان اور آسٹریلیا کو وہ لے کر آئے گا, تو ظاہر ہے کہ اس سے مسائل پیدا ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی آسٹریلیا نے پاکستان کے ساتھ فری ٹریڈ کا جو معاہدہ ہے وہ کرنے سے انکار کر دیا ہے, اور وجہ وہی ہے کہ وہ بھارت کے قریب تر جانا چاہ رہا ہے, اور اسی وجہ سے یہ تبدیلی آئی ہے. یوں اس پورے خطے میں جنگ ہونے کی صورت میں جو مغربی ماہرین ہیں وہ تو ہندوستان کو خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی چین کو 1 انچ کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی اگر وہ ایڈوانس فردر کرتا ہے. سب کے سامنے وہ ایڈوانس کر چکا ہے, کئی 100 کلومیٹرز کے اوپر وہ ان علاقوں پہ قبضہ کر چکا ہے جو بھارت کے زیر انتظام تھے, تو وہ مزید بھی اسی طریقے سے ایڈوانس کر سکتا ہے اگر اسی طریقے سے جنگی صورتحال رہتی ہے. اب بھارت کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا ہوگا کہ سیاچن کا محاذ گرم کر کے پاکستان کو جس طریقے سے زچ کیا گیا, پاکستان کے اخراجات میں اضافہ کروایا گیا, اور اس نے اس محاذ کے ذریعے سے پاکستان کو جس طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی, اب اسے اس یقیناً خطے کے اندر اس سارے ٹیرین کا اب بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب اس سے بلند سطح پر موجود چینی فوجی جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں, وہی سلوک جو بھارت پاکستانی فوجیوں کے ساتھ کرنے کا خواہاں رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو اب بھارت کو پے کرنا پڑے گا. وہ جو مکافات عمل والی بات ہم کہتے ہیں, وہ صورتحال کچھ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اس معاملے کے اندر. تو اس سے اگر جنگ ہوتی ہے تو یقیناً جو ہے بھارت کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. ڈیفینیٹلی جنگ جو ہے وہ نقصان والا عمل ہے, نقصان دونوں طرف سے جانی بھی ہوگا, مالی بھی ہوگا, لیکن ظاہری امکان یہی ہے کہ ٹیکنالوجی, زیادہ بڑی فوج ہندوستان کے مقابلے میں جو چین کے پاس ہے, وہ ان سارے حالات کو اگر مد نظر رکھا جائے اور اعداد و شمار کو مد نظر رکھا جائے تو جو ہے بھارت کے لیے زیادہ مشکل پیدا ہوگی. تو ناظرین اکرام, یہ تو تھا جنگی منظر بغیر کسی ایٹمی جنگ کے, لیکن اگر یہ سارے ممالک انوالو ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بخوبی کہ حالات پورے خطے کے کس حد تک سنگین ہو سکتے ہیں, کتنا نقصان ہو سکتا ہے, اس کی زد میں کتنے ممالک آ سکتے ہیں پاکستان سمیت. اب ہم بات کریں گے کہ بھارت اور چین کے درمیان پھر اب اقتصادی محاذ پر کیا ہوگا. یاد رہے کہ چین جو ہے بھارت کا سب سے بڑا اقتصادی پارٹنر ہے, بالکل جیسے پاکستان کا سب سے بڑا اقتصادی پارٹنر چائنا ہے, اسی طریقے سے بھارت کے لیے بھی سب سے بڑا اقتصادی پارٹنر جو ہے, اس کا اقتصادی شراکت دار جو ہے وہ چائنا ہے. ناظرین کرام, مجموعی طور پر اگر ہم غور کریں تو پچھلے سال کی جو تجارت رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان, اس کا مجموعی حجم جو تھا وہ کوئی 94 ارب ڈالر تھا, 94 بلین ڈالر, اور اس میں سے 75 بلین ڈالر کی مصنوعات جو ہیں وہ چائنا نے انڈیا کو بیچی ہیں, اور باقی رقم کی مصنوعات جو ہیں وہ انڈیا نے چائنا کو بھیجی ہیں. تو یوں پلڑا جو تھا 94 بلین ڈالر کی ٹریڈ کے اندر 75 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس کے ساتھ چائنا جو ہے اس کا پلڑا بھاری رہا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کی اپنی انڈسٹری کا بہت بڑا جو دار و مدار ہے ان چیزوں پر ہے جو چائنا سے آتی ہیں. اگرچہ وقتی طور پہ بھارت میں قوم پرستی کے اس سارے شور و غوغا کے اندر بائیکاٹ کی ایک مہم چلی, اس بائیکاٹ کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ کوئی تقریباً ٹک ٹاک سمیت جو ہے کوئی 69 چائنیز جو ایپس تھیں وہ اس کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہے.
لیکن اگر ہم غور کریں تو بھارت کے لیے چین کے سامان کا اقتصادی بائیکاٹ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے شعبوں کے اندر انڈیا جو ہے وہ چائنیز سامان کے اوپر، را مٹیریل کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چین ایک ایسا ملک ہے جو کم قیمت بنانے والے ملکوں میں سے ایک ہے، اور اس طرح کا سامان دیگر ممالک سے حاصل کرنا جو ہے وہ دشوار ہے، مشکل ہے، لہٰذا بھارت سمیت، پاکستان سمیت کئی ملکوں کی مجبوری ہے کہ وہ چین سے اپنی تجارت کو ختم کرنا بھی چاہیں تو متبادل نہ ملنے کے باعث انہیں نقصان ہوگا۔ پھر اگر ہم غور کریں بھارت کے حوالے سے تو جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے بھارت کی، بہت بڑی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، اس فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا بڑا انحصار جو ہے وہ چائنیز را مٹیریل کے اوپر ہے، جو چائنا سے آتا ہے خام مال، اس سے وہ ادویات بنتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو آٹو پارٹس ہیں گاڑیوں کے، پھر فولاد ہے، کیڑے مار ادویات ہیں، اور اس طریقے سے کیمیکلز ہیں، یہ انڈین معیشت کے لیے بہت ضروری ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ را میٹیریل اور یہ ساری چیزیں وہ سب کا سب چین سے آتا ہے، اور جو انڈیا ہے وہ چین کی جو انویسٹمنٹ ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اس کی ایف ڈی آئی فلو کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے وہ چائنا کی طرف سے ہے۔ تو یوں اگر ہم غور کریں تو انڈیا کے اندر کئی جو اسٹارٹ اپس تھے وہ تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر جو ہے اس میں بھی جو انویسٹمنٹ ہے وہ چائنا نے کی ہوئی ہے۔ یوں جو بڑی بڑی ٹیک کمپنیاں ہیں، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھا جائے اس میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ چائنیز کمپنیوں کا ہے، اور بڑی بھاری سرمایہ کاری جو ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے چائنیز نے ہندوستان میں۔ اس اعتبار سے کسی بھی صورت میں اقتصادی محاذ پر انڈیا کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چین سے پیچھا چھڑائے، اور اگر پیچھا چھڑاتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو جو بھارت جو ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اقتصادی طور پر، وہ اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گے۔ اگرچہ دونوں ملکوں کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ اس صدی کے آخر تک دنیا کی سب سے بڑی پہلی معیشت بن جائیں گے، جیسا کہ امریکہ سب سے بڑی پہلی معیشت ہے اور چائنا اس کے قریب تک پہنچ چکا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ درجہ جو ہے وہ چین اگلے چند برسوں میں حاصل کر لے اقتصادی جو اعداد و شمار ہے اس کے ذریعے سے، لیکن بھارت کے لیے یہ معاملہ بہت دور ہے۔ تاہم اس سارے معاملے کے اندر بھارت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ایک آخری چیز اس حوالے سے یہ، اب بھارت کے لیے اپنی ایک لائن منتخب کرنا ضروری ہوگا، اسے ایک ٹو لینا پڑے گی کہ آیا وہ امریکہ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے یا روس کے ساتھ، کیونکہ روس سے پہلے وہ اسلحہ خریدتا رہا ہے، اب جدید چیزوں کے لیے اس کا انحصار جو ہے امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب پاکستان پہ دباؤ ڈلوانے کے لیے اور پاکستان کو جدید اسلحے سے روس کے روکنے کے لیے تو وہ کچھ نہ کچھ معاہدے کرتا رہتا ہے بھارت روس کے ساتھ، لیکن بہرحال روس کی بھی چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ابھی اسی حالیہ کشیدگی میں روس کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کس کی طرف جائے، کھل کے کس کا ساتھ دے، چین کا ساتھ دے یا بھارت کا ساتھ دے۔ جو طویل المیعاد جو مفادات ہیں روس کے اس خطے کے اندر، وہ تو اس کو یہی کہتے ہیں کہ وہ روس جو ہے چین کے ساتھ، ایران کو ملا کر، پاکستان کے ساتھ مل کر وسیع تر معنوں کے اندر جو ہے امریکہ اور اس کے نئے اتحادیوں کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ تو یہ وہ صف بندیاں ہیں جو تقریباً طے پا چکی ہیں، اور جو ایران میں حالیہ تبدیلیاں ہیں جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کچھ دیر پہلے، چابہار کے حوالے سے، ریلوے ٹریک کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں اسی جانب انڈیکیٹ کر رہی ہیں، اور پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ روابط بڑھانے کی جو بات ہے وہ اس کے اندر جو ہے یہ بھی ایک اسی گریٹر گیم کا ایک حصہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس ساری صورتحال کو اگر ہم سم اپ کریں تو یہ کشیدگی کسی بھی صورت میں ان دونوں ملکوں کی، چین اور بھارت کی کشیدگی کسی بھی صورت میں نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بالکل مفید نہیں ہے، اور ہمیں امن کے لیے یقیناً جو ہے وہ دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن حالات جو ہے وہ اس سمت میں نہیں ہیں۔ بھارت کا رویہ، بھارت کا انداز وہ اسے ایسا کرنے پہ مجبور کرتا رہے گا، لہٰذا یہ حالات بھی اسی طریقے سے کشیدہ ہوتے رہیں گے جو پورے خطے کے لیے تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔